مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو پوری امت کے ہر فرد کے لیے جب اسوہ اور نمونہ بنایا گیا، آپ کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اختتام فرمایا۔ گویا کہ آسمانی سلسلہ وحی کا اختتام اللہ کے آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوا ہے، جب ختم ہوا ہے، تو اللہ کے نبی کی جو احسانات اس پوری امت پر ہے، نہ صرف مسلمانوں پر، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان دوسرے لوگوں پر بھی جو غیر مسلم ہیں ان پر بھی بڑے احسانات ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم پر یہ تقاضا ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آپ پر جو ہے کثرت سے کم از کم درود پڑھنے والے دو چیزیں ہم پر لازمی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی کا اتباع، محبت کا سب سے اعلیٰ تقاضا یہ ہے، جس طرح سے گزشتہ ہفتے محبت رسول کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، محبت کا سب سے اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سچی محبت کی جائے۔ یہ واجب، یہ فرض اور یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن پاک میں دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو ہر ہفتے جمعہ کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایمان والو، تم لوگ بھی اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام اور درود پڑھا کرو۔ تو یہ قرآنی حکم ہے، اور اس کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہاں تک فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے متعلق فرمایا گیا کہ تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے، اس میں تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر آپ کا درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو مٹی ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے اس زمین کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ زمین انبیاء کے جسم کو کھا جائے۔ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ انبیاء اپنی قبروں کے اندر اسی حالت میں ہوتے ہیں جس حالت میں ان کی تدفین کی گئی ہوتی ہے۔ تمہارا درود مجھ پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کون اللہ کے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، اور پھر لا کر مجھ تک تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے فلاں امتی فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ مجھ پر روح واپس کرتا ہے، میں پھر اس کے سلام کا جو ہے اس کے جواب دیکھوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ اتنا بلند ترین عمل ہے کہ اسلاف کے اندر اس کا بڑا معمول رہا، خصوصاً جمعہ کے دن درود پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور درود کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا، ایک صحابی نے جب آ کر آپ سے پوچھا تھا کہ میں اپنے دعا کے حصوں میں کتنا حصہ آپ کے لیے مختص کروں، آدھا کروں، اس سے زیادہ کروں؟ بڑھاتے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر پورا وقت ہی اس میں تم لگا دو اذن تکفی ہمک، اگر تم ایسا کرو کہ تمہاری دعا کا پورا حصہ تم مجھ پر درود پڑھنے میں گزارو گے، تب تو اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، آپ پر درود کا پڑھنا، یہ گناہوں کو
اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے آگ کو پانی جو ہے بجھا دیتی. گناہ اس طرح سے آدمی کے اس کے ذریعے جھڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، جس طرح سے آگ پر پانی ڈالنے سے آگ جو ہے بجھ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میرا امتی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس پر جو ہے 10 رحمتیں نازل فرماتے. کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے، مختصر سے مختصر درود بھی آدمی کو اگر یاد ہو، آدمی کے لیے بہت آسان ہے معمولات بنا لینا. اپنے آدمی کے لیے چاہیے کہ اللہ کے نبی کی محبت کے تقاضے کے تحت ہم کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے ہوں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی کو ہم جو ہے درود کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوں. اپنی پریشانیوں کا اس میں علاج ہے، اپنی مصیبتوں کا اس میں علاج ہے، اپنے مسائل کا اس میں حل ہے، اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کا اس میں ذریعہ ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی قیامت کے اندر جو ہے ہمیں قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سب سے قریب ترین وہ شخص رہے گا جو کثرت سے درود پڑھے گا. تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں اور اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جس پیغام کو لے کر آئے تھے وہ پیغام ہم جو ہے اللہ کے بندوں تک ہم پہنچانے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی جو ہے توفیق عطا فرمائے.